بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، یہ دنیا بھی ایک انتہائی حیرت انگیز جگہ ہے۔ یہاں کسی ولی کے گھر بدکار کا پیدا ہونا یا کسی گناہگار کے گھر ولی کی پیدائش ہونا کوئی انوکھی یا چونکا دینے والی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں اللہ کے دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ رہ کر بھی کافر و گمراہ ہیں، جبکہ وہیں تاریخ میں گزرے کافر اور ظالم ترین انسان فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار جنت کی افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پرپوتے حامہ کی بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی ابلیس جو اس کائنات میں ہونے والے تمام گناہوں کا روح رواں ہے، وہی ہے جو انسانوں کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اسی ابلیس کا پرپوتا جو حامہ کے نام سے مشہور ہے، دوستو حامہ ان جنات میں سے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے خون میں شریک تھا۔ اس کے باوجود قطب احادیث میں حامہ کا ذکر انتہائی احسن الفاظ میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق اس نے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر بہت سے انبیاء علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور ان سے آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ نامی ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں عصا لیے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اس کی آواز جنوں کی سی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک جن ہوں، میرا نام حامہ ابن اہیم ابن عقیس ابن ابلیس ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، میں اس وقت کئی برس کا بچہ تھا، مگر باتوں کو سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا کہ وہ اپنے اقربا کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ کریے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں توبہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، میں ان کی مسجد میں رہا کرتا تھا اور ان پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے نوح علیہ السلام، میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو حابیل بن آدم جیسے سعادت مند بیٹے کے خون میں شریک تھے، تو کیا پروردگار میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے حامہ، بھلائی کا ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے اس میں درج ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لہٰذا اٹھ اور وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر۔ میں نے اسی وقت وہ کام کیا جس کا مجھے نوح علیہ السلام نے حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے پکارا کہ اپنا سر اٹھا، تیری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں 1 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا کہ جب وہ اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے، جبکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ملاقاتیں کرتا رہا ہوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کی تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام دینا۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں یہی امانت آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلامتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس امانت کو پہنچانے والے پر بھی۔ حامہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی میرے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، یعنی انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ اخلاص اور
سورہ معوذتین کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حامہ، تم اپنی ضروریات ہم سے بیان کرو اور ہم سے ملاقات کرنا ترک نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر ہمیں حامہ کی خبر نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی وارد ہے۔ اس حدیث کی مستند سندیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اپنے کتاب لقط المرجان فی الاحکام الجان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حامہ ابن اہیم ابن عقیس ابن ابلیس جنت میں ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورت الاسراء کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ہے۔ پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں متعدد لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا، یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان موجود ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور اس کے علاوہ اور راہیں نہ چلو۔ دوستو، مندرجہ بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن رہا ہے، اس لیے ہمیں نہ صرف اس کی پیروی کرنے سے خود کو بچانا ہے بلکہ اپنے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہنا ہے کہ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں تیری شیطان مردود کے شر سے، پس تو ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اوپر رحم کر دے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔